السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میرے دو تین سوال ہیں مختصر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایک تو یہ کہ بہت سارے علماء سے سنا ہے کہ تاریخ بغداد جو ہے کتاب، اس میں ایک حوالہ ہے کہ جو ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی بن حنبل اور تیسرے امام جو ہے ان کا ان کی متفقہ ابو حنیفہ جو ہے وہ گمراہ تھے. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال آپ کا کہ آپ کی کتاب ہے ایک امام بغوی کی، آپ نے ترجمہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، کیا وہ آپ کی کتاب ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں. جزاکم اللہ. جی السلام علیکم. تاریخ بغداد میں واقعی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے حالات موجود ہیں 13ویں جلد میں، اور ان پر جرح بھی لکھی ہوئی ہے اور ان کی توثیق بھی لکھی ہوئی ہے. ان کی تاریخ میں بھی روایتیں ہیں اور ان کے خلاف بھی روایتیں ہیں. تو ان روایتوں میں تحقیق کی جاتی ہے ہر روایت کے لیے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں. تو مختلف قسم کی باتیں ملتی ہیں. بھائی بس یہی آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ جو ہیں وہ وہاں اگر کوئی روایت ملے گی نا تو اس روایت کی ہر راوی کی تحقیق کریں گے، ہر راوی کو دیکھیں گے اسماء اور جا کتابوں میں، پھر یہ استدلال کر سکتے ہیں. ورنہ ہر قسم کی روایت ایسے موجود ہیں. یہ لیل و نہار والی کتاب واقعی میری کتاب ہے، اس پر میں نے کام کیا تھا. پھر یہ جو نسخہ چھپا ہے نا، اگرچہ یہ میرے دستخطوں کے بغیر چھپی ہے لیکن نسخہ وہی ہے جو کہ جس پر میں نے کام کیا تھا. ابھی تک میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ ناشر نے کوئی کسی کے خیانت کی ہو. لیکن یہ بات ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں میری تحقیق جو ہے وہ بدل گئی ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کو جو زیادہ کتابیں ملتی ہیں، وسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو تحقیق میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. تو ناشر کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ شائع کرے مجھ سے چیک کرائے تاکہ جو کوئی قابل اصلاح بات ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے. تو کتاب تو میری ہے لیکن اس میں بعض روایتیں جو ہیں وہ اس میں حکم بدل گیا. مثلا ضعیف لکھا ہے تو ضعیف نہیں ہے، یا صحیح اثر لکھا ہے تو ضعیف ہے. اس قسم کی اس میں ہیں خامیاں. تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی روایتوں کا دوبارہ وہ پوری رسانی کر کے نا تو ایک مضمون شائع کر دوں الحدیث میں. دعا کرے مجھے موقع ملے کبھی تو کر دوں گا انشاءاللہ. بہرحال یہ کتاب واقعی میری کتاب ہے اور میں نے لکھی.